حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ حضرت یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بانجے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بانجے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو فرمایا تھا کہ آپ اس قوم میں سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، اور اس قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے کہنے پر اسی ہی قوم میں سے جو ہے وہ فوج ایک تیار کی ہوئی تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ جو وادی تیہ میں مسور تھے، جنہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے سے انکار کیا تھا، یہ سارے کے سارے یہیں مر گئے، نیست و نبود ہو گئے۔ یہ ارض مقدسہ میں داخل نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس قوم کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے، اے موسیٰ یا تو کر یا تیرا خدا کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ وادی تیہ میں جو حضرت یوشع بن نون نے فوج جمع کی ہوئی تھی، وہ ان بنی اسرائیل کی اولاد تھی، بنی اسرائیل کی اولاد تھی جو 40 سال کے اندر اندر جوان ہو چکے تھے۔ وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ لگ گئے، شہر عریحہ کی طرف بڑھے، تو روزانہ قوم عمالقہ کے لوگ، وہ جبارین، وہ بڑے بڑے قد والے، وہ جنگجو، وہ روزانہ آتے، ان کے بندے مار کے چلے جاتے۔ اب ان کو ان کے ساتھ لڑنا ہی پڑا۔ کیوں لڑنا پڑا؟ منو سلوہ کھانے سے تو انکار کر دیا تھا، اب آسمان سے کھانا نازل ہونا بند ہو گیا، اب ان کو کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا اس شہر کے اندر انہوں نے داخل ہونا ہی تھا۔ تو اب تب ہی داخل ہو سکتے تھے جب اس قوم کے ساتھ لڑتے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے، پھر ہی شہر کے اندر داخل ہوتے۔ تو پھر ان کو اس جو ہے وہ قوم کے ساتھ لڑنا ہی پڑا۔ الغرض یہ ان کے ساتھ لڑے، جب لڑے 6 ماہ تک یہ لڑائی چلتی رہی، جنگ ہوتی رہی، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو اس طرح بلند فرماتے تو قوم بنی اسرائیل قوم عمالقہ پر غالب آ جاتی، اور جب نیچے ہاتھ کرتے تو پھر قوم عمالقہ بنو اسرائیل پر غالب ہو جاتی۔ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے، کیونکہ ان جب وہ کھڑا کرتے تو آپ کی قوم غالب آتی اور دوسری قوم مغلوب ہوتی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اور جناب یوشع بن نون علیہ السلام نے آپ کے ہاتھوں کو بلند کیے رکھا، تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی برکت سے، آپ کی وجہ سے اللہ نے عطا فرما دی، یعنی وہ شہر وہ بنی اسرائیل نے فتح کر لیا اور اس میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم یعنی آپ کی وجہ سے اس شہر میں داخل ہوئی، عریحہ جو ارض مقدسہ کا جو ہے وہ ارض مقدسہ کی سرحد تھی، انہوں نے یہاں نہیں رکنا تھا، انہوں نے آگے جانا تھا ارض مقدسہ میں، بیت المقدس میں، فلسطین میں، کیونکہ وہی ان کے باپ دادوں کی جگہ تھی، اسی طرف جانے کا حکم تھا، اور وہیں قوم عمالقہ قابض تھی، اور وہیں سے قبضہ چھڑانا مقصود تھا، اور وہی جگہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے خریدی تھی، اسی پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر مبارک تھی، اور وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر تھی، اور وہیں حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو ارض مقدسہ کہا تھا، یعنی مقدس زمین، مقدس زمین۔ ان قبور کی وجہ سے، انبیاء کی قبور کی وجہ سے، انبیاء کے مزارات کی وجہ سے اللہ نے اس زمین کو ارض مقدسہ کہا۔
اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں ان انبیاء کی قبور کی وجہ سے نہیں بلکہ مسجد اقصی کی وجہ سے یا پہلے قبلہ مسجد اقصی کی وجہ سے اللہ نے اس کو ارض مقدسہ کہا تو اس کی بات غلط ہے. کیوں کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ داخل ہوئے تھے ارض مقدسہ میں اس وقت مسجد اقصی نہیں تھی. مسجد اقصی تو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی. تو یہ مسجد کی تعظیم کے لیے نہیں, یہ جو ہے مسجد کی تعظیم کے لیے نہیں بلکہ یہ ارض مقدسہ اس شہر کو اس زمین کو فقط انبیاء کے مزارات کی وجہ سے کہا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس زمین پر اللہ کے نبی کی قبر ہے یا جس زمین پر اللہ کے ولی کی قبر ہے وہ زمین ارض مقدسہ ہے. وہ زمین ارض مقدسہ ہے یعنی برکت والی ہے, مقدس زمین ہے, وہ مقدس زمین ہے. اور اس زمین کا احترام کرنا اور اس زمین کی تعظیم کرنا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے کہ ایسی زمین کی تعظیم کی جائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور ادھر جو ہے یہ قوم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زیر صدارت عریخہ سے آگے بڑھی ارض مقدس کی طرف. تو اللہ کا حکم تھا, اللہ کا جب تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. جب ہم نے فرمایا تھا, اللہ فرماتا ہے جب ہم نے فرمایا تھا اس شہر چلے جاؤ یعنی ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ اور تم جو ہے وہ داخل ہونا, جب تم یعنی داخل ہونا اس شہر میں ارض مقدسہ میں جب تم داخل ہونا تو فرمایا رغدن وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ. جب تم داخل ہو رہے ہو تو اے بنی اسرائیل تمہیں یاد رکھنا کہ تم نے کیا کرنا ہے. 2 کام کرنے ہیں اس شہر میں داخل ہوتے, اس کی سرحد میں داخل ہوتے ہوئے 2 کام کرنے ہیں. کیا کہ تم نے اپنے سروں کو جھکا کر تعظیم کرنی ہے اور پھر یہ کہنا ہے زبان سے حطۃ, اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, اے اللہ ہمارے گناہ کہ تم نے بڑے گناہ کیے ہیں, بڑی زیادتیاں کی ہیں, لہٰذا اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہو, بیت المقدس فلسطین میں داخل ہو رہے ہو تو لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے, سروں کو جھکانا ہے اور حطۃ یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے یہ کہنا ہے, پھر تم نے داخل ہونا ہے. حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. اور پھر جب تم نے یہ کرنا ہے تو ہم جو ہے تمہارے گناہ کو بخش دیں گے, ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور جو کوئی نیکی کرنے والا ہے عن قریب ہم اس کو زیادہ دیں گے. یہ اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ جب اس کے اندر داخل ہونا ہے تو تم نے یہ کر. کیوں کہا سر جھکانا, کیوں کہا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا؟ کیا مسجد اقصی تھی اس لیے؟ نہیں, انبیاء کے مزار تھے. اللہ نے اس پورے شہر کی تعظیم کروانا تھی, اللہ نے اس پورے شہر کی تعظیم کروانا تھی ان سے کہ یہ نبیوں کے جو ہے وہ مزار ہیں. یہاں حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام میرے نبیوں کے مزار ہیں, یہاں یہ مقدس زمین ہے, لہذا تم نے جھک کر اپنے سروں کو جھکا کر تعظیم کر کے تم نے اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے. یہ اللہ کا حکم تھا. آج کہتے ہیں قبروں کے آگے سجدے کرتے ہو, قبروں کو پوجتے ہو, حالانکہ ہم سجدے نہیں کرتے, نہ ہی ہمارا عقیدہ ہے. سجدہ تو فقط اللہ کی ذات کو ہے. یہاں اللہ جو ہے ارض مقدسہ کی تعظیم کروا رہا ہے اور قرآن میں یہ واقعہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جس وقت تم اس شہر میں داخل ہو فادخلوا الباب, جب تم اس میں داخل ہو جاؤ سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم, بس تم نے اپنے سروں کو جھکانا ہے اور تعظیم کرنی ہے اور اس کے بعد تم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. لیکن یہ قوم جب داخل ہونے لگی تو کیا کیا انہوں نے؟ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس ارض مقدس میں بنی اسرائیل جنہوں نے انکار کیا تھا جہاد سے, اللہ نے ان کو پہلے ہی مار دیا تھا, وہ داخل ہی نہیں ہوئے. جو بچ گئے تھے ان میں سے جو ان کی اولاد تھی جو حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر رہی تھی اور قوم بنو عمالقہ کو مار رہی تھی, واصل جہنم کر رہی تھی, تو وہ قوم جو ہے وہ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ تھی, وہ ان کی اولاد تھی.
ان کے باپ ابدادوں نے جو مر گئے وادی تیہ کے اندر، انہوں نے انکار کیا تھا۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ جہاد جاری تھا، روزانہ لڑائی ہوتی قوم عمالقہ کے ساتھ اور جو ہے وہ بات نہیں بنتی، پورا ہفتہ یعنی اتوار کو لڑائی جنگ جاری ہوتی بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کے ساتھ حضرت یوشع بن نون کے زیر صدارت اللہ کے نبی کے ساتھ۔ تو جس وقت اتوار پورا گزر جاتا، شام پڑتی، لڑائی بند ہو جاتی، اگلے دن پیر والے دن پھر سارا دن لڑائی، اگلے دن جناب منگل والے دن پھر جنگ جاری، بدھ والے دن جاری، جمعرات کو جاری، جمعہ کو جاری۔ جو ہی شام پڑتی جمعے کی تو پھر جنگ بند ہوتی، تو اگلے دن ہفتے والے دن جنگ نہ ہوتی، کیونکہ ہفتے والا دن بنی اسرائیل یہود کے لیے مقدس دن تھا، جس طرح ہمارے لیے جو ہے وہ جمعہ کا دن مقدس ہے اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مبارک ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مبارک تھا، لہذا وہ ہفتے کا دن ان کے لیے جو ہے وہ جہاد کرنا حرام تھا، اس لیے پھر اتوار کو پھر شروع کرتے۔ اسی طرح جو ہے عرصہ گزر گیا۔ پھر جب حضرت یوشع بن نون کو یہ پتہ چلا کہ آج جو ہے اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے گا، فتح کے آثار نظر آئے، تو وہ دن جمعے کا تھا، وہ دن جمعے کا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ ہمیں اس قوم پر فتح عطا فرما دے گا، اور لڑائی جنگ بڑے زوروں پر تھی، بنی اسرائیل جو ہے قوم عمالقہ کے ساتھ بڑے زوروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا کہ نبی حضرت یوشع بن نون نے سورج کی طرف اشارہ کر کے مخاطب ہوئے، اے سورج رک جا، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس قوم کے ساتھ جہاد کرنے کا، لہٰذا میں بھی خدا کے حکم کا پابند ہوں، تو بھی خدا کے حکم کا پابند ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو میں اس قوم پر جو ہے وہ فاتح ہو جاؤں۔ تو حضرت یوشع بن نون کے کہنے پر سورج رک گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ڈوب گیا تھا تو واپس کر دیا گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ رک گیا جب تک فتح نہ ہوئی، سورج لکھا رہا۔ یہ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں، ملا وہ تو ہے جسے اختیار نہیں، اللہ نے نبیوں کو بڑے ہی چیزوں پر اختیار عطا فرما رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یوشع بن نون کے لیے اللہ نے سورج واپس کر دیا، یہ کمال کا معجزہ تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جس وقت میرے آقا نے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ نے نماز عصر نہیں ادا کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران پر اپنا جو ہے روح انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے، سورج غروب ہو چکا تھا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روح انور پر پڑے، میرے آقا نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا آقا ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج تھا، واپس آ گیا۔ یوشع بن نون کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا، اپنے محبوب کے لیے ڈوبے ہوئے کو واپس کر لیا تھا، اپنے محبوب کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر لیا۔ یہ اس سے اعلیٰ معجزہ ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اب جس وقت جمعے کا دن تھا، سورج رک گیا اور اللہ نے جو ہے وہ فتح عطا فرما دی، اور قوم عمالقہ بڑے بڑے قد رکھنے والے، اندر ان کے بزدل تھے، قد بڑا تھا، جنگجو تھے، بہادر تھے، جبارین تھے، لیکن اندر سے جو ہے وہ کمزور تھے۔ اللہ نے اس قوم کو جو ہے جبارین قوم پر فتح عطا فرما دی، اور جب یہ داخل ہوئے تو حکم کیا تھا؟ اس شہر کی تعظیم کرنا، سر کو جھکانا، اور کیا کہنا؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آخری بات ہے وہ کیا کرنے لگے؟ وہ داخل ہوئے، انہوں نے سروں کو نہ جھکایا۔ اللہ کا حکم تھا کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم تھا فادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ جب اس شہر میں داخل ہو، اپنے سروں کو جھکانا، اپنی زبانوں سے حطۃ کا لفظ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ مگر یہ کیا انہوں نے کیا؟ یہ داخل ہوئے اپنی سورینوں کے بل، یعنی زمین پر گھسیٹ کر، زمین پر کیسی کرتے ہوئے، پنجابی میں کہتے ہیں کیسی کرنا، وہ زمین پر سورینوں کے بل۔ حکم کیا تھا؟ گردن کو جھکانا، لیکن زمین پر سورینوں کے بل۔ ایک تو یہ انکار کیا، دوسرا کیا کیا؟ وہ انہوں نے کہنا تھا حطۃ، اے اللہ گناہ معاف کر دے، لیکن کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے خنتۃ،
کیا کہنے لگے؟ حنتاتن. خطاتن کا معنی یہ ہے کہ اللہ گناہ بخش دے. حنتاتن کا معنی یہ ہے اے اللہ گندم عطا فرما دے، اے اللہ دانے دے، اے اللہ منو سلوا کھا کھا کے تھک گئے تھے. انہیں جس کی ضرورت تھی، جس کی طلب تھی کہ ہمیں تو کھیتی باڑی سے جو ہے وہ گندم چاہیے تھا، وہ خطاتن کہتے، لیکن وہ خطاتن نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. کہنے لگے حنتاتن، اے اللہ گندم عطا فرما دے، گندم عطا فرما دے، دانے عطا فرما دے. یہ کہتے ہوئے نافرمانی کی. اللہ فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. پس ان ظالموں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور ہمارے کلمات کو تبدیل کر دیا. جو ہم نے کہا تھا وہ بدل ڈالا، جو ہم نے کہا تھا وہ بدل ڈالا، اور انہوں نے ان کلمات کو تبدیل کر دیا، بدل ڈالا، اس کی جگہ پر اور لے آئے. یعنی خطاتن کے بجائے حنتاتن کہنے لگے. تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا. وہ عذاب فرمایا کہ ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اور ہم نے جو ہے ان کے اوپر عذاب اتارا کیونکہ ہم نافرمانوں کو عذاب دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نافرمانی کی تھی. ایک اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اور طرح سے منحرف ہوئے، جہاد سے منحرف ہوئے، اللہ کی نشانیوں کے منکر ہوئے. اب جو حکم تھا اس سے بھی منحرف ہو گئے اور اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر لیا، اور وہ جو ہے اس طرح داخل ہونے لگے تو اللہ کا عذاب آیا. فوراً طاعون کی بیماری ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. 70,000 مر گئے، 70,000 وہاں مر گئے. اور داخل بیت المقدس میں وہ ہوئے جو انبیاء کے منکر نہیں تھے، جو انبیاء کے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام اور جناب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے، اور ان کی جو ہے تو ہی اپنے جو ہے ان کے فرامین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والے تھے. وہ داخل ہوئے، اس کے سوا جتنے نافرمان تھے ان کو داخل نہ ہونے دیا، وہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.